پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. آج ہم بہت فاسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان پہ. آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کی پوزیشن، چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، سب کی پوزیشنز جو ہیں وہ کلیئر ہیں. تھوڑا سا ہم اپنی پوزیشن پہ نظر ڈالنے جا رہے ہیں. اور کیونکہ آج سے 2 دن بعد دوشنبے تاجکستان میں اجلاس ہونے جا رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا. اس میں فیصلہ ہوگا کہ جو افغانستان کی سیٹ ہے وہ طالبان حکومت کو جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے اسے دی جائے یا نہ دی جائے. اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج. اور اپنے پاکستان کے جو یہاں پہ جو ڈسکشن ہمارے یہاں، کیونکہ اسلام آباد میں بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس وقت افغانستان کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ سب سے اہم ریجنل ایشو ہے اس وقت، تو اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے. لیکن شروع میں جو ہے ویری کوئکلی آج ایک بہت امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے کابینہ کا. کابینہ کی ہم پی ٹی وی نیوز کور کر رہے ہیں. ساری ڈیٹیلز میں آپ کو تفصیل میں کچھ لے جانے نہیں جا رہا اس وقت جو ہے، لیکن ویری کوئکلی جو ہے آج میں ایک نظر ڈال رہا تھا کابینہ کی. اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے جو ہے ایک پورا بیان دیا کابینہ کے اجلاس کے اوپر. اور یہ آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں کابینہ کے اجلاس کے. تو اس کے بعد جب وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے جب اس کی بریفنگ دی تو اس میں ایک نظر ڈال رہا تھا، تو اس پہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آج جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کابینہ کے اندر. 2 بہت امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں آج کے پروگرام میں. ایک شروع میں بس مینشن کرنا اس کا ضروری ہے. اور ایک تو یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق جو ہے اور بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے متعلق جو پیش رفت جو بھی اب ہو رہی ہے اس پہ بریفنگ جو ہے دی گئی کابینہ کے اجلاس میں. تو پرائم منسٹر نے بڑی امپورٹنس دی ہوئی ہے اس کی. اور یہ کوئی ظاہر ہے آبویسلی پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس پہ بہت فوکس کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو تصویریں جو دکھا رہا ہوں یہ میرے خیال میں پچھلے مہینے کی ہیں جب انہوں نے ایک ڈیمو بھی ان مشین کی، اور ساری جو ڈیمو ہوئی ہے آئی ٹی منسٹری کر رہی ہے وہ بھی ایک لی تھی. تو ایک تو یہ آج ڈسکس ہوا ہے. اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے جو ہے ساتھ اپنے بریفنگ میں آج، اس کے بھی ہمارے پاس شاید میرے خیال میں کلپ ہیں پروڈیوسر صاحب یا نہیں ہے منسٹر صاحب کے، تو ہاں بالکل. تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک اور بات یہ مینشن کی کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے تاخیر ہوئی ہے، اور اس پہ جو ہے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کرمنل لا ریفارمز کے حوالے سے اور کرمنل جسٹس سسٹم میں پاکستان کے اس پر طویل مشاورت آج کابینہ کے اندر ہوئی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگلے سال 5G لانچ بھی ہونے جا رہا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے جو مینشن کی وہ FBR کا جو ہمارا سسٹم ہے اس پہ جو ہیکنگ کی اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کے حوالے سے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے مینشن کیا ہے کہ پاکستان پہ رواں سال میں ویب سائٹس جو پاکستان کی سرکاری آفیشیل ہیں کوئی 10 لاکھ 1 ملین اٹیمپٹ ہیکنگ کے اس سال ہو چکے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. خیر یہ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں ہمارے پی ٹی وی کے خبرنامے میں آ جائیں گی اس پروگرام کے بعد بھی، تو وہ آپ دیکھتے رہیے گا. اچھا اب ہم آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں. امپورٹنٹ آج کی اب سے کوئی 4 گھنٹے پہلے کی میں کلپس دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کابل کے سڑکوں کی. یہ فوٹیج جو ہے بالکل لائیو فریش ہے، اب سے کوئی 3 گھنٹے کا ہے. اور یہ میرے خیال میں رائٹرز کا ہے پروڈیوسر صاحب، یہ رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے ان کا ہے. اور یہ بالکل فریش پرسکون ہے. کابل جو ہے نارمل ہے سچویشن میں. ویسے ہی ہم نے کہا کہ افغانستان پہ آج ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں. یہ اس وقت آج کی اب سے کوئی 3 گھنٹے پہلے کی فریش فوٹیج ہے ایک طرح سے جو ہے کابل کی. تو اچھا وہ تو امپورٹنٹ چیز ہے. آج ڈسکشن سے پہلے وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان کے جو انٹرم گورنمنٹ ہے مولوی امیر خان متقی صاحب نے جو ہے وہ پریس بریفنگ کی آج. بہت امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ انہوں نے 3 بڑی اہم باتیں کر دیں آج. انہوں نے ایک تو شکریہ ادا کیا ان دنیا کے ممالک کا جو افغانستان کی مدد کر رہے ہیں اس وقت. دوسرا انہوں نے یہ یقین دلایا سب کو کہ جو امداد افغانستان آ رہی ہے وہ بینکوں کے ذریعے مستحق افغانیوں تک پہنچے گی، اس میں فل ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور تیسری بات جو ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. اور سب سے کہا انہوں نے، اور خاص طور پہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں، تعلیم جس پہ تنقید طالبان پہ بہت کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے تعلیم پہ مدد کرے اور صحت کے شعبے پہ بھی کرے. اور ایک میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ایک انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک لائن تھی ہمارے ریسرچر جو ہیں انہوں نے مجھے بتائی، اپڈیٹ کی، کہ متقی صاحب نے جو کہ وزیر خارجہ ہیں اس وقت طالبان کی حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے، انہوں نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ امریکہ بڑا ملک ہے، امریکہ بڑا ملک ہے تو دل بھی بڑا ہونا چاہیے.
تو امریکہ بڑا ملک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ بھی ہماری مدد کرے گا, اور امریکہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کی اس وقت اور انٹرم حکومت کی مدد کرے. تو امریکہ بڑا ملک ہے, دل بھی بڑا ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے انہوں نے پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا, اور ان کی ٹویٹ, یہ تصویر ہے میرے خیال میں ہمارے پاس, جہاں پہ منصور خان صاحب جو ہمارے سفیر ہیں کابل میں, ان کے ساتھ متقی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا. پاکستان بائی دا وے, آپ میں سے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, پاکستان پہلا ملک ہے جب کوئی ایئر لائن دنیا کی یہ 15 اگست کے بعد کسی افغان ایئرپورٹ جانے سے گریز کر رہی تھی تو پاکستان نے, PIA نے پہلا طیارہ بھیجا تھا. کابل کی اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے, تو مزار شریف جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ پاکستان کا طیارہ اترا تھا, اور پاکستان کے میرے خیال میں کئی جہاز جو ہیں وہ تیسری, چوتھی, پانچویں کھیپ شاید اب جا چکی ہے جو امداد کی ہے. تو ویری کوئکلی میں نے آپ کو جو ہے تھوڑی سی اپڈیٹ دینی تھی. اور اب ذرا پروگرام ڈسکشن کرتے ہیں, ذرا یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ 3 بڑے اچھے مہمان میرے ساتھ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ایکچولی مہمان تو نہیں کہوں گا میں, ایکسپرٹس ہیں افغانستان پہ. میرے ساتھ سیف اللہ محسود صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فاٹر ریسرچ سینٹر کے, پچھلے 10, 12, 15 سال سے بلکہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں, وار آن ٹیرر سے لے کے اس کے بعد پاکستان, افغانستان اور یہ بارڈر ریجن ہمارا جو ہے سارا. پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عرفان محسود صاحب ہیں جو کہ NDU فیکلٹی سے ہیں, ان کی بھی بڑی نظر ہے افغانستان کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ساتھ ہیں. اور مجھے حسن خان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بھی جوائن کریں گے, ان کی بھی بڑی فوکسڈ پچھلے 17-18 سال سے وہ افغانستان کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. تو تھوڑا سا سیف اللہ صاحب اور ڈاکٹر عرفان صاحب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے, ویری کوئکلی میں, پروڈیوسر صاحب اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں, بجائے کہ میں ابھی انٹروڈکشن میں وہ ساری باتیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلق میں دکھاؤں, میں وہ جو سوال ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو کیو دے دوں گا, آپ مجھے وہ دکھا دیجیے گا جو ہم نے دکھانا ہے. تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہے سیف اللہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب, وہ ہے 16 تاریخ کو, آج سے 2 دن بعد دوشنبے میں سربراہی اجلاس ہو رہا ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا. اور اس میں جو ہے توقع ہے کہ پاکستان تو شریک تو آبویسلی ہو رہا ہے, اور توقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ آبویسلی پاکستان کی نمائندگی کریں گے, وہاں پہ موجود ہوں گے, اور ملاقاتوں کی بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں. اس میں جو بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک, کوئی 12 ممالک ہیں جو اراکین ہیں اور جو آبزرور ہیں, وہ مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا طالبان کی انٹرم گورنمنٹ کو افغانستان کی جو سیٹ ہے, ابھی اس دفعہ مدونی کیا, افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کو مدونی کیا, تو کیا ہم ان کو سیٹ دیں انٹرم گورنمنٹ کو یا نہ دیں. اچھا, ایک مزیدار جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سفارت خانہ ہے افغانستان کا دوشنبے میں, وہ وہاں پہ تصویر جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ امر اللہ صالح کی ہے, کیونکہ وہ سفیر جو ہیں وہاں پہ ان کی لویلٹی جو ہے وہ امر اللہ صالح صاحب کے ساتھ ہے, تو وہ جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کر رہے موجودہ گورنمنٹ کو. تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہونا ہے اس وقت کہ ریکگنائز کرے شنگھائی تعاون تنظیم اس انٹرم گورنمنٹ کو یا نہ کرے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اور پاکستان کے انٹرسٹ پہ. تو سیف اللہ صاحب آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریکگنیشن, اور یہ واحد ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, ٹو ریکگنائز اینڈ ڈیل, اور راستہ ہموار کیا جائے کہ خطے کے ممالک اس انٹرم گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لیں یا نہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں تو اور چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ. طالبان کی جو موجودہ افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ صرف ریکگنائز کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ انتہائی کلوز کوآپریشن رکھی جائے, تاکہ ان کے جو اکنامک مسائل ہیں, ان کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں, ان کا سد باب ہو سکے, تاکہ افغانستان سٹیبلائز ہو. اور جو ساری دنیا کی ایک سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی اور سرزمین کو نقصان نہ پہنچے, افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ابھی تک وہاں پر موجود ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے. ان سب کے ہونے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ریکگنیشن کی ہے. اب آپ نے بات کی دوشنبے کی, دوشنبے کا یہ ہے کہ تاجکستان کا جو سٹانس رہا ہے وہ انفارچونیٹلی جو باقی SCO ممبرز ہیں ان سے قدر مختلف رہا ہے. ان کو تھوڑا سا جو افغانستان کے اندر تاجک پاپولیشن ہے اور ان کا جو پرانا ایک تعلق رہا ہے لیٹ مسعود کی فیملی کے ساتھ, اور اب اسی کو لیتے ہوئے جونیئر مسعود فیملی کے ساتھ, ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں, تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا, ان کے صدر صاحب نے کیا, صدر صاحب نے اظہار کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بار بار یہ کچھ, جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جو افغانستان کی ایمبیسی ہے وہاں پہ امر اللہ صالح کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا
تاجکستان کو آئسولیٹ کرتی ہیں جو مین اسٹریم اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں تاجکستان کو آئسولیٹ کرتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں جمپ کریں کہ یہ تو بالکل صحیح کہا، آپشن نہیں ہے. اگر ٹیررزم لانچ پیڈ اگر افغانستان ہے یا کچھ انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے تو انگیج کرنا پڑے، لیکن ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے تحفظات ہیں، ایران کے تحفظات ہیں، رشیا کے نے آفیشلی کچھ نہیں کہا ابھی، ملاقات بھی انہوں نے طالبان کے ساتھ کئی وفود جا چکے ہیں ماسکو، تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن خبروں میں تھوڑا سا خبروں میں جب کہتا ہوں تو ہمیں تھوڑا سا ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری خبریں آن لائن جو ہیں وہ انڈین میڈیا بھی فیک نیوز بہت پھیلا رہا ہے کہ رشینز جو ہیں شاید وہ ریکگنائز نہ کریں یا شاید وہ اب ریلیکٹنٹ ہو گئے ہیں، تھوڑے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن رشین کوئی آفیشیل پوزیشن آئی نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑا فرق ہے، مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں تاجکستان کی پوزیشن میں اور باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی پوزیشن میں فرق ہے. اتنا صاف، اتنا بڑھ چڑھ کر کسی نے بھی نہیں کہا. ایران کے تحفظات ضرور ہیں، انڈیا کے تو خیر وہ کیس ہی اور ہو جاتا ہے، رشیا کے تحفظات ضرور ہیں، مگر انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ کام نہیں کریں گے. تاجکستان آن دا ادر ہینڈ انہوں نے علل اعلان یہ ایک دو دفعہ انہوں نے یہ بات کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ کام نہیں کریں گے. تو میں تھوڑا سا فرق کروں گا. گڈ پوائنٹ، یہ اچھی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ دوسرا جو ایشو ہے، اب ایک اور بھی ایشو ہے کہ دوشنبے میں جو سفارت خانہ ہے افغانستان کا، وہ جو ہے وہاں تصویر تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ وہ امراللہ صالح کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ بڑا ایک ڈپلومیٹک بڑا انٹینگلمنٹ ہوگی. اچھا میں آپ اس سے پہلے کہ جواب دیں میں کوئکلی بس ایسے بتا دوں کہ اس کے سائیڈ لائن پہ بڑی اہم میٹنگز بھی ہونے جا رہی ہیں، اور جو افغان، آپ کو پتہ ہے جب اشرف غنی صاحب کی حکومت شروع میں تو وہ دوشنبے ہی گئے تھے، اور دوشنبے سے پھر وہ متحدہ عرب امارات چلے گئے، دبئی چلے گئے، لیکن ان کے کچھ ایڈ جو تھے گورنمنٹ کے نچلے لیول کے آفیشلز وہ دوشنبے میں ہی ہیں. اور اس اجلاس کے جو 2 دن بعد ہو رہا ہے دوشنبے میں، اس کے سائیڈ لائنز پہ کچھ افغان سیاستدان جو کابل میں ہیں، جو دوشنبے میں ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کچھ پاکستان میں بھی ہوں یا باہر فرانس میں بھی ہیں، کچھ ایران میں بھی ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں وہاں جانے کی، تاکہ سائیڈ لائن پہ انڈیا کے وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ، روس کے وزیر خارجہ، ازبکستان کے، پاکستان کے، سب سے ملاقاتیں کی جائیں. تو بڑی تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ، تو آپ بتائیں اس پہ. میرے خیال میں ایکچولی دیکھنا یہ ہوگا، ابھی جو کلیئر ایک چیز نظر مجھے آ رہی ہے، تاجکستان اور ازبیکستان وہ دونوں کنٹریز ایسی ہیں کہ وہ ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہیں شروع سے ہی طالبان گورنمنٹ کی طرف، کیونکہ ملیٹنٹس جو وہاں پہ تاجک ہیں یا جو ازبیک ہیں وہ آئے گئے، اس سے سفر ہوئی ہیں کنٹریز، تو ان کا ایک سٹینڈ جو ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا اس کانفرنس میں. آئی تھنک ایز کمپیئر ٹو رشیا اور چائنا ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کیا چاہتے ہیں، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ابھی یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اب میرا نہیں ہے خیال، آئی تھنک ڈفرینٹلی کہ افغانستان کو وہ یہاں پہ ریکگنائز کریں گے، کیونکہ وہ شروع سے ہی یہ جو آپ نے ابھی بات کی، جو ان نے پریویس جو ہے رجیم کی جو آفیشلز ہیں انہوں نے وہ ڈسپلے کی ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ رشیا اور چائنا نے ڈیفیکٹو طور پہ ان کو مان لیا ہے طالبان کو، دیٹ دے آر انٹرنلی ساورن، دے ہیو کنٹرول اوور دا ٹیریٹری، بٹ رشیا نے بھی پھر ملٹری ایکسرسائزز جو شروع کر رہی ہیں، تو وہ ایک جو ہے کویسچن مارک ہے. چائنا کے ساتھ جو ان کی چل رہی ہیں ایک جو ہے ٹسل جو ہے ایک ریجن کی انفلوئنس کے اوپر، چائنا کے ساتھ کس کی چل رہی ہیں؟ رشیا کی ایک حد تک، کیونکہ رشیا اسٹل کنسیڈر اٹ سیلف میجر پاور بروکر ان دا انٹائر ریجن. تو چائنا آن دی ادر ہینڈ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ، چائنا کا ایک بڑا ایک اچھا ایک پازیٹیو رول رہا ہے، کیونکہ وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں کانفلکٹ زونز میں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ سے مسائل کو حل کرتے ہیں، نہ کہ ڈسٹرکشن سے. اور ویسے یہ نوٹس یہ بھی آیا ہے کہ چائنا نے زیادہ فورتھ کمنگ، یعنی ایک تھوڑی سی گرم جوشی دکھائی ہے طالبان کی طرف بنسبت روس کے. حالانکہ روس نے بھی کوئی ایسا نیگیٹو نہیں کیا، اور ان کی انگیجمنٹ سب کو پتہ ہے، ماسکو میں تو 2-3 ڈیلیگیشنز جا چکی ہیں طالبان. 2 ٹیلی فون کالز ہو چکی ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان، اور دونوں ایس سی او میں جب افغانستان کی جو ڈسکشن ہے اس کے متعلق ہیں. اب اگر امپورٹنس نہ دیتا رشیا اس ریجن کو، یا پاکستان کی مطلب اس امپورٹنس کو پاکستان اگر ریکگنائز نہ کرتا، تو اتنی کلوز انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں تھی اتنے تھوڑے وقت میں، 1 ہفتے کے اندر 2 کالز. دوسرا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. ازبکستان کا بڑا ایک بیلنس سٹانس رہا ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا جو
ان کے ہیلی کاپٹر تھے افغانستان کے طالبان کے جو ازبکستان میں تھے، اور ان کے جو پائلٹس ان کے اور یو ایس کے درمیان جو میڈیشن ہے وہ بھی ازبکستان نے کروائی ہے. تو میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گا. مطلب آپ اختلاف یہ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ ازبکستان کو تاجکستان کی پوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑا کر رہے میں نہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہ تحفظات ہیں، یہ دو ملک جو ہیں باقی طالبان جو ہیں مطلب پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ 20-25 سال کی ڈیمونائزیشن ہوئی ہے طالبان کی. طالبان کو لے کر ریجنل کنٹریز کے باقی دنیا کے انہوں نے اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرنی ہے. جی ہاں، تو یہ رول ابھی پاکستان کو ادا کرنا ہے. یہ مطلب ان کو ملانا ہے. پاکستان نے کیا ادا کرنا ہے اس پہ ہم ذرا آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے، آپ ذرا بس ہولڈ کر لیں. میں آپ سے اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایک چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن دکھانے سے پہلے پروڈیوسر صاحب آپ وہ جو دو تصویریں ہیں افغان سے ابھی وہ دکھائیں نا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کب دکھانا ہے. لیکن میں صرف ناظرین کو یہ بتا دوں کہ دوشنبے میں جو ہے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 10 ستمبر جب وہ واقعہ ہوا، جب احمد شاہ مسعود کے خلاف وہ جو خودکش حملہ ہوا، تو اس میں جو القاعدہ کے تھے وہ جنہوں نے کیا، تو ان کے اس حادثے کے فوراً بعد 10 ستمبر اور 11 ستمبر دوشنبے وہ سٹی ہے، وہ شہر ہے جہاں پہ 3 ملکوں کی انٹیلیجنس، بلکہ 4 ملکوں کی انٹیلیجنس سروسز جب میت تھی وہاں پہ احمد شاہ مسعود کی، تو وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس، ایران کی انٹیلیجنس، رشین انٹیلیجنس، اور جو پاکستان میں میرے خیال میں یہاں پہ امریکن ایمبیسی میں CIA اسٹیشن ہوتا ہے، ان کے نمائندے دوشنبے گئے، اور وہاں پہ یہ پہلی ملاقات ہوئی 10 اور 11 ستمبر کو، جس کے بعد پھر وہ پوری الائنس بنا جس نے پھر طالبان کو نکال کے پھینکا. تو اس لیے اب کچھ افغان سیاستدان جو ہیں بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس وقت اس دوشنبے کی میٹنگ میں. اور یہ دو تصویر میں انٹرسٹنگ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک تصویر ہے، یہ سیاستدان ہیں نظام الدین قیصری، اور ان کے ساتھ اسماعیل خان ہیں ہرات کے جو گورنر تھے سابق، اور یہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے اس وقت. یہ مشہد کی ہے، یہ میرے خیال میں کل کی تصویر ہے. اور یہ ملاقات جو ہے بیسکلی اس سے پہلے یہ ملاقات، یہ تصویر میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ جب طالبان نے 15 اگست کو کابل میں داخل ہو گئے تھے، تو انہوں نے نظام الدین قیصری کو، ایک وار لارڈ ہے نظام الدین قیصری، ان کے ساتھ جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا تھا. لیکن کیونکہ طالبان جو ہے اب سیاست مختلف ہے طالبان کی، اپنے مخالفین کو وہ مار پیٹ نہیں کر رہے، اور کیا بھی نہیں انہوں نے، تو انہوں نے اپنے ان کو قیصری صاحب کو چھوڑ دیا، اور قیصری صاحب علاقے خطے میں گھوم رہے ہیں. اور یہ آخری تصویر جو تھی وہ اسماعیل خان صاحب کے ساتھ مشہد میں ہے. اچھا، تو یہ میٹنگز جو ہو رہی ہیں یہ افغان سیاستدان کی بھی آپس میں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے. پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ابھی تک احمد مسعود جو ہے پنجشیر میں، انہوں نے کوئی ایسی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ، طالبان کے خلاف لڑائی بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اختلاف بھی ہو گیا ہے، لیکن کوئی ایسی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ جس سے بالکل کشتیاں جلا دی جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے تعلقات، کمیونیکیشنز ابھی بھی طالبان بیک چینلز کے ساتھ چل رہی ہیں. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، although میرے پاس کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہے سرکاری، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ابھی. تو بتائیں یہ کچھ ہو رہا ہے پیچھے؟ یعنی یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے مسعود کے بارے میں، اٹ شوز دیٹ ہی از اے کیپیبل لیڈر. ٹھیک ہے، اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ الائنس جو ہے اس میں شامل ہو جائے، اور طالبان کے لیے بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم رشین سٹانس دیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیک ہولڈر شوڈ بی اے پارٹ آف دی گورنمنٹ. تو ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز سے ہوں، ڈفرینٹ جو ہیں سیکٹ سے ہیں، ڈفرینٹ نان طالب جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوں. ازبکستان کا جہاں تک سوال ہے، ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. اگر آپ کا پتہ ہی ہوگا کہ پہلے وہیں پہ یہی ملیٹنٹس وغیرہ کو پھانسی دی گئی. وہ تو ہسٹری ہے. پھر وہ آپ کے جو مزار شریف، پھر وہ جو عبدالرشید دوستم ہیں، ان کی پوری ملیشیا، اور پھر جو ازبک افغان ہیں ان کا تعلق ہے ازبکستان سے، اور وہ ازبک افغان زیادہ تر مخالف رہے ہیں طالبان کے. تو وہ تو ہسٹری موجود ہے. سو آئی تھنک دیٹ ہسٹری اٹ ہیز اٹس انفلوئنس، اس کا انفلوئنس ہے. اور یہاں پہ کیونکہ ازبکستان، اور وہ یہاں نظر آئے گی دوشنبے میں. ہم نے ابھی نظر رکھنی ہے دوشنبے پہ، بھی 2 دن ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، ویری کوئکلی جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج ہی. ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے امریکی کانگریس میں. آپ کو پتہ ہے صدر بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو بڑی زیر اعتاب آئی ہوئی ہے. کیسے آپ چھوڑ کے آ گئے، آپ نے تو طالبان کے ہاتھ سب کچھ دے دیا، آپ بھی ذمہ دار ہیں، پاکستان بھی ذمہ دار ہے. بڑی تنقید ہو رہی ہے. اچھا، یہ لا میکرز کر رہے ہیں، US گورنمنٹ جو تنقید نہیں کر رہی ہے ہمارے اوپر، وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے
ایک تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے خاتون ان کی ایوریل ہائنز ہیں جو کہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے, یہ ان کی تصویر ہے, یہ ایوریل ہائنز ہیں اور یہ ڈائریکٹر آف یہ ایک طرح سے وہ جو ان کا ٹیررزم اور انٹیلیجنس کا ایک فوکل پوائنٹ ہے, یہ فوکل پوائنٹ ہے, فوکل پرسن, ہاں نیکٹا, یہ ان کا نیکٹا کی ہیڈ ہے بیسکلی ایوریل ہائنز. تو یہ سینئر خاتون ہے, یہ کوئی معمولی پوزیشن نہیں ہے ان کی. ایوریل ہائنز نے آج ہیئرنگ میں یو ایس کانگریس میں بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے لوگ ان سے کہہ رہے تھے ہمیں خطرہ ہو گیا طالبان کے آنے سے, جو لا میکرز ہیں امریکی کانگریس کے, تو ایوریل ہائنز نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں سب کو کہ امریکہ کو خطرہ جو ہے اس وقت ٹیررزم کا, وہ یمن سے ہے, وہ عراق سے ہے, وہ شام سے ہے, وہ صومالیہ سے ہے, افغانستان سے نہیں. یہ ایوریل ہائنز نے آج اب سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے کہا. جی بالکل, تو یہ ایک بڑی کنسسٹنٹ ہے, نہیں لیکن یہ بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ ہے. افغانستان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے چاہے وہ بے شک طالبان کیوں حکومت میں نہ ہو. دس از ان لائن ود جو بائیڈنز کیا کہتے ہیں نیریٹو, کہ جب وہ افغانستان سے نکلا تو انہوں نے یہی آرگیو کیا, جب ان پہ کرٹیسزم کی گئی کہ آپ جس کام کے لیے افغانستان میں گئے تھے وہ تو آپ نے کیا نہیں, تو تب سے یہ کنسسٹنٹلی آرگیو کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو خطرہ پہلے تھا القاعدہ کو خاص کر لے کر یا آئی ایس کو لے کر, وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا ڈیمینش کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اوور دا ہرائزن جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں ان کے ذریعے اس کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں. اصلی جو خطرہ ہے کیونکہ القاعدہ برانچ آؤٹ ہو گئی ہے, افریقہ میں بھی ہے, دوسری جگہوں پہ بھی ہے, تو جس طرح یہ ان خاتون نے اشارہ کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اب شاید افغانستان سے پرائمری جو ٹیررزم کا خطرہ ہے امریکہ کو, وہ افغانستان سے نہیں بلکہ اور جگہوں سے ہے. ڈاکٹر عرفان, تو یہ اس سے میں اندازہ کیا یہ لے سکتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے کہ یہ ایک انڈائریکٹ سیاسی فلرٹیشن بھی ہے طالبان کے ساتھ, کیونکہ یہ کہنا جب ساری دنیا, مغربی میڈیا کم از کم لگا ہوا ہے, میڈیا لگا ہوا ہے, گورنمنٹس تو نہیں کہہ رہی, گورنمنٹس بھی کچھ کہہ رہی ہیں, یورپینز فرینکلی نیٹو کی کچھ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے, خطرہ پڑ گیا ہے اب ہماری سیکیورٹی جو ہے کلیکٹیو سیکیورٹی. لیکن جب آ کے پھر ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس امریکہ کی ایوریل ہائنز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت. میرے خیال میں امریکہ کا یہاں سے جانا جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خطرہ نہیں ہے, کہ خطرہ نہیں ہے. یہ ایک اور طالبان سے بھی خطرہ نہیں اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی صحیح, اور یہ جو ہے وہ 20 سال ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہو گیا, اینڈ آئی تھنک دے آر اے بٹ لیٹ, وہ لیٹ چلے گئے. ہاں ان کو پہلے ہی کر دینا چاہیے. جی بالکل صحیح. اچھا یہ تھوڑی سی فلرٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں ویسے طالبان اور امریکہ کے درمیان بڑی فلرٹنگ ہو رہی ہے آپس میں. فلرٹنگ کا لفظ جو ہے وہ میں یعنی سیاسی اس سے استعمال ہو رہا ہے, تو بڑی فلرٹنگ ہو رہی ہے کہ ابھی کہ وزیر خارجہ طالبان کے وہ کتنے پیار سے کہہ دیتے ہیں امریکہ بڑا ملک ہے, دل بھی بڑا رکھے, اور ادھر سے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے افغانستان سے. تو یہ تو بڑی الائنمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے. بائی 2015-16 امریکہ ریئلائز کر چکا تھا کہ یہ جو ڈسپنسیشن نے کابل میں کریٹ کی ہے نیم آف ڈیموکریسی اینڈ اسٹیٹ بلڈنگ, یہ مسئلہ ہے اور یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو امریکہ کی وہاں پہ ضرورتیں ہیں. تو تب سے نیٹو اور خاص کر امریکہ مطلب اس کوشش میں تھا کہ کس طریقے سے ان کی طالبان کے ساتھ کوئی اس قسم کی ارینجمنٹ ہو جائے جس میں ان کو فیس سیف بھی مل جائے, لیکن نہیں ملا انفارچونیٹلی, وہ ان کو نہیں ملا, مگر وہ بھی مل جائے اور آگے کے لیے افغانستان سے جو تھریٹس ایمینیٹ کرتے ہیں دوسری کنٹریز کے لیے ان کے سد باب کے لیے ان کا کوئی اس قسم کا ورکنگ ارینجمنٹ ہو جائے طالبان کے ساتھ, جس کے وہ اب بھی خواہاں ہیں. نہ صرف وہ اوور دا ہورائزن کی بات کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی $1 بلین کی انہوں نے پلیج کیا ہے. انہوں نے مطلب ڈسپائٹ یہ کہ انہوں نے پیسے سول ایڈ روکی ہوئی ہے, جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو ابھی تک افغانستان میں پیسے فریز کیے ہوئے ہیں, مگر پھر بھی انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ افغانستان کو ٹوٹلی کلیپس ہونے نہیں دیا جا سکتا اگر ورلڈ پیس کی بات کی جائے, پھر ریجنل پیس کی بات کی جائے. ریفیوجی انفلو جو ہے وہ بہت, آؤٹ فلو جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, کیونکہ یورپ امریکہ کی طرف ان کی مورل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. تو امریکہ کی کمٹمنٹ ہے, تو یہ فلرٹیشن جو ہو رہی ہے دنیا کی ہے, کمٹمنٹ کے بغیر. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ایس سی او کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. آج ابھی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے دوران ریکگنیشن دیں نہ دیں, مگر جلد یا بدیر ان کی یہ مجبوری ہوگی اور کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ جو یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے یو ایس کانگریس کے اندر, ڈاکٹر عرفان آپ اس پہ ایڈریس کر لیں اور آپ بھی اس پہ کامنٹ کر لیجیے گا آگے. ڈاکٹر صاحب یہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں بلنکن صاحب, اینتھونی بلنکن, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. اسٹیٹمنٹ ویسے دیکھنے میں بڑی خطرناک لگتی ہے. میں نے جب اس کو, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں,
یہ ہمارے یہ جو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارے انگریزی ایک اخبار سے ہے, واشنگٹن ٹو ری ایسیس اٹس ٹائز ود پاکستان سے, یعنی کہ نظر ثانی کرے گا. اچھا دیکھنے میں تو یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ لگتی ہے, میں نے کہا کہ یہ تو ایک دم سے کیا سٹیٹمنٹ دے دی, یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی. اور جا کے پھر میں نے چیک کیا تھوڑا سا, تو جب چیک کیا تو کانٹیکسٹ, اکثر ہم وہ جو کانٹیکسٹ بہت ضروری ہوتا ہے, انہوں نے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ شدید لا میکرز تنقید کر رہے ہیں بائیڈن امریکی حکومت پہ, اور ان کے اوپر بھی وزیر خارجہ بلنکن کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو ڈیفینڈ میں انہوں نے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان بھی آپ بھی غلط ہیں بائیڈن, اور پاکستان بھی آپ کے ساتھ غلط ہے, آپ دونوں نے مل کے یہ غلط کیا ہے افغانستان میں, تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. تو بلنکن نے کہا جی بالکل ہم پاکستان کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ریویو بھی کر رہے ہیں ریلیشن شپ. اب وہ ریویو جو اس سینس میں کانٹیکسٹ میں ریویو ہے, وہ جب ہم اس کو نظر ثانی اور ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ ٹو ری ایسیس ٹائز, تو وہ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن کانٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کیا آپ متفق ہیں اس چیز سے؟ بالکل, دیکھیں کانٹیکسٹ یہاں پہ بہت ضروری ہے. دوسرا, انٹرنلی جو یو ایس میں کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ تو ایک ون پارٹ ہے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہاں پہ چائنا کا انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, جس کو افغانستان میں انٹائر ریجن میں, تو اس کو امریکہ بڑا کرٹیکلی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور بڑی سپیڈ اپ سے ہو رہا ہے, ڈرامیٹیکلی انکریز ہو رہا ہے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو طالبان ابھی رجیم ہے ان کے ساتھ کافی اچھے ان کے تعلق شو ہو رہا ہے کہ کافی اچھے تعلق ہیں, اور وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو اکنامک ڈیولپمنٹ, اور بڑے انتھوزیاسٹک ہیں اس بارے میں. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں امریکہ کو بہت اریٹیٹ کر رہی ہے رائٹ ناؤ کرنٹلی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاں سوری آپ میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ دیکھتا ہوں. میرے خیال میں ری اسیس ہونا امریکہ کی اور پاکستان کی ریلیشن شپ کا یہ نیچرل ہے حالات کے, مطلب یہ پازیٹیو چیز ہے, بہت پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے تھی وار آن ٹیرر میں ہم ان کے پارٹنر تھے, وہ تو ختم ہو گئی جنگ. اب اس کے بعد کیا ہے, اب جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو, پیسفل ہو, اکنامکلی مطلب وہ سٹیبل ہو, ان کی اکنامک سٹیبلٹی بھی ہو, تاکہ اس کی سرزمین سے کوئی تھریٹ ایمینیٹ کر کے کسی اور ملک کو نقصان نہ پہنچائے. تو اس کے لیے جو ری اسیسمنٹ ہے آف دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ, دیٹ از اے مسٹ. مطلب اب وار آن ٹیرر والی بات تو نہیں رہے گی, اب تو اور طرح کا ریلیشن شپ ہوگا. ناؤ دے آر پارٹنرز ان پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان. گڈ پوائنٹ. اور میرے بھی یہی خیال تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے کانٹیکسٹ دیکھا اس کا, تو مجھے بھی لگا یہ انہوں نے بڑی ہوا میں ایک ایسی بات, بس وہ ایک سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کویسچننگ بڑی سخت ہوئی تھی اور ناراض تھے لا میکرز جو ہیں کہ یہ آپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکی حکومت اور پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان میں آپ لوگوں نے بڑا غلط کام کر دیا ہے. پروڈیوسر صاحب, میں اگلی وہ جو پوائنٹس میں جانے سے پہلے کوئی بریک تو نہیں ہے, ٹائم بریک کا وقت ہے کوئی اس وقت؟ اچھا بریک ایک لیتے ہیں اب, بالکل, اور واپس آئیں گے. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے, کیونکہ اس وقت ہم نظر ڈال رہے ہیں پاکستان کے مفاد کے اوپر, جو ابھی تیزی سے افغانستان میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی, لیکن وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویکسین جی لگوا لو نا, ختم کرو کرونا, مل کے اب سب چلو نا, بخیر آغلے. ضد پہ رہو گے ایسے, سب ایک ہوں گے کیسے, اب اور بڑھتا جائے گا یہ, پھر نہیں رک پائے گا. اگر ہے اس کو ہرانا, ویکسین ہے جل لگوانا, سب کو ہے لے کے جانا, بخیر آغلے. یا فرقان یا مرجان, آج ہی حکومت کی تصدیق شدہ ویکسین اپنے گھر والوں کو لگوائیں اور سب کی سلامتی کا خیال رکھیں. بخیر راغلے. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں.
ویلکم بیک پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ لوگ براہ راست ریاست اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہم تھوڑی سی نظر ڈال رہے ہیں افغانستان 2 دن بعد دوشنبے میں سربراہی اجلاس ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا, اور فیصلہ ہونا ہے کہ جو افغانستان کی آبزرور سیٹ ہے وہ طالبان حکومت کو جو اس وقت آئی ہے ان کو دی جائے یا نہ دی جائے. اور ہم نے بھی امریکہ اور چائنا اور روس پہ نظر ڈال دی ہے, اور آخر میں بھی ہم نے پاکستان پہ آنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ایک تجزیہ ہو جائے. لیکن 2 ملک اور رہ گئے ہیں, انڈیا اور ایران جو ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے تو بڑی پوری کوشش کی پرووک کرنے کی فیک نیوز کے ذریعے کہ افغانیوں کو سڑکوں پہ لایا جائے, اور جھوٹی خبریں اور پاکستانی بوٹس آن دا گراؤنڈ پنجشیر میں اور سب کچھ جو ہے وہ بھی بات ہو گئی. تھوڑا سا ایران کی وزارت خارجہ سے بھی کوئی اور 1-2 ایران کا کوئی اخبار ہے, انہوں نے بھی تھوڑا سا تحفظات اور بلکہ حیران کن بات تھی صدر احمدی نژاد, ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے اوپر, وہ سارا ہو چکا ہے. اچھا, اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہم نے سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو دوشنبے میں اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ممالک چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی فرنٹ بنائیں طالبان کے خلاف. اب وہ 2001 والی بات ناردرن الائنس خانہ جنگی ہو نہیں سکتی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جس دن 15 اگست کو طالبان داخل ہوئے تھے کابل میں تو ناردرن الائنس کی بیشتر لیڈرشپ, سب تو نہیں لیکن بیشتر جو ہے وہ پاکستان میں تھی, اسلام آباد میں تھی. تو اب یہ جو کوشش ہو رہی ہیں اور یقیناً انڈیا اس کو لیڈ کرے گا, انڈیا بہت آگے ہے. ہو سکتا ہے رشینز کے کچھ تحفظات ہوں, ہو سکتا ہے تاجکستان کے ہیں, ہو سکتا ہے ایران کے ہیں. آپ تھوڑی جسٹ کوئکلی آپ دونوں کو میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں اپنا تجزیہ دیں کہ کیسے آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. دیکھیں, گیو اینڈ ٹیک تو ہوتی ہے انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ میں, ہر کسی کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. جب انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں, تھوڑا دوسرا پیچھے ہٹتا ہے. مگر ریجن کا جو انٹرسٹ ہے, خاص کر وہ کنٹریز جو افغانستان کو بارڈر کرتی ہیں انکلوڈنگ ایران, اس کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا اس پاتھ پر چلنا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ شاید کوئی طالبان کے خلاف فرنٹ بننے جا رہا ہے, کیونکہ جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا انسٹیبلٹی کا افغانستان میں وہ ان ممالک پر پڑے گا. انڈیا کی اور بات ہے, انڈیا پہ کم ہوگا, ایران پہ زیادہ, ہم پہ اور ایران پہ اور تاجکستان دور ہے. دور سے بیٹھ کے لوگ ایگون کرتے ہیں. ہماری وہ وزیرستان میں ایک کہاوت ہے کہ پرادائی غم پورا نسوڑ دے, کہ دوسرے بندے کا غم جو ہے وہ برف سے ٹھنڈا ہوتا ہے. تو انڈیا کے لیے یہ دور کا غم ہے, پرایا غم ہے. یہ جو ریجن ہے, یہ جو پڑوسی ہیں, یہ پڑوسی پرائے نہیں ہیں. یہ افغانستان کے ساتھ ان کی سرحدات ملتی ہیں. ان کی مطلب افغانستان کے اندر, ایران کے اندر 2.5 ملین افغان سیکنڈ لارجسٹ افغان ریفیوجیز ہیں. تو ایران جو بھی فیصلہ کرے گا میرے خیال میں اس چیز کو مد نظر رکھ کر کرے گا. تاجکستان کی تحفظات ضرور ہوں گی تاجک پاپولیشن کو لے کر, مگر وہ بھی اینڈ آف دا ڈے جو سینٹرل ایشین ریجن ہے اس کے موڈ کو دیکھ کے چلے گا. تو میرا نہیں خیال کہ سینٹرل ایشیا اور ایران اتنے ایکسٹریم پر جائیں گے. ہاں, انڈیا کی کوشش ضرور ہوگی, مگر ایونچولی انڈیا بھی آن بورڈ ہو جائے گا, کیونکہ انڈیا کے اندر سے ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی آل از ناٹ لاسٹ. اب آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی گینز تھے وہاں پہ, یا جو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی افغانستان میں, اس کو ریڈیم کرنے کے لیے آپ کے لیے مسٹ ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ بات کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب پہلے ریجن اور اس کے بعد جو نیئر نیبرہڈ کا انڈیا ہے وہ آگے یہ بات. حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے لیٹ ہو گئے, سینئر صحافی جو ہے ہمارے. اچھا, ابھی ہم آپ تھوڑا سا اوکے دیکھیں, بات ایس سی او کانفرنس کی ہو رہی ہے. ایس سی او نے ابھی تک کوئی ایسی فروٹفل کوئی بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کیا ریجن میں. بیسیکلی انہوں نے ٹیررزم, ایکسٹریمزم اور سیپریٹسٹ, یہ بڑی بہت اچھی پوائنٹ ہے. ہاں, سیپریٹسٹ یہ ان کا ایجنڈا تھا. ابھی تک کوئی بھی انہوں نے پازیٹیو رول پلے نہیں کیا. اور 2007 میں غالباً انڈیا جو ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا, رشیا نے انکلوڈ کروایا, ٹھیک ہے, اور وہی چائنا کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے. تو یہ جو انڈیا کی انکلوژن ہے, ساتھ میں ایران کے کچھ اسٹیکس جو ہیں اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ لوگ کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں گے میرے خیال میں جو کہ افغانستان کی بہتری میں ہو, کیونکہ یہاں پہ کبھی بھی نہیں ہوا ابھی تک میرے خیال میں. اگر آپ کو ہے کوئی ایگزامپل, ایک سنگل مجھے دے تو کوئی ایگزامپل. یہ ویسے بڑی پوائنٹ ہے یہ کہ ایس سی او جو ہے, کیونکہ ابھی نیسنٹ نئی آرگنائزیشن, مطلب کانفلکٹ ریجن کے تو 30 سال ہو گئے. 30 سال تو ہو گئے ہیں ویسے, لیکن وہ دنیا کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن ہے اور 3/4 آف یوریشین کانٹیننٹ کو ایسے ہی ہے, لیکن وہ کوئی ریزالو نہیں کہہ سکتے. اچھا, the thing is دیکھیں, اس میں چائنا اور رشیا کے اسٹیکس, پاکستان, انڈیا کی وہ ایک وہ ہے, لیکن اس میں میرا پھر وہی سٹانس رہے گا کہ اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں, what they have to say, that is I think that will be point breaking, that will be decide کہ کہاں جاتے ہیں. اچھا حسن خان صاحب, اسی میں آپ بھی جمپ ان ہو جائیں کہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ دوشنبے کے اندر جو ہے
ایسا لگ رہا تھا کسی حد تک کہ کچھ ممالک کوشش کریں گے کیونکہ فرنٹ بنائیں طالبان کے خلاف. فیصلہ تو ابھی دوشنبے میں 2 دن بعد ہوگا کہ وہ سیٹ آبزرور افغانستان کو انٹرم گورنمنٹ کو دی جائے یا نہ دی جائے. کچھ ممالک فیور میں ہوں گے, کچھ ممالک خلاف ہوں گے. انڈیا لیڈ کرے گا مخالفت کے اندر, کچھ اور دوسرے ممالک جن کے تحفظات ہیں, تاجکستان ہے, ایران ہے, ہو سکتا ہے رشینز کے بھی کچھ ہوں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں افغانستان میں جو یو ایس انیشیٹو ہوتا پیس کی طرف یا ڈائیلاگ کی طرف جانے کا, یہ بھی جب ایس سی او میں یہ کنسرن شو کیا گیا کیونکہ افغانستان کی وجہ سے انٹائر ریجن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, خواہ وہ انڈیا ہے, خواہ وہ پاکستان ہے, خواہ وہ مطلب انٹائر ریجن کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس وقت بڑی پیوٹل رول جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے, اور آئی تھنک دے کین آلسو پلے اٹ. دی ریزن از کہ یہ جو ایس سی او ہے اٹ از ان اے وے, ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ناٹو یا یورپین یونین اس قسم کے ایک بلاک کے طور پر, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھیں سپر پاور, اس میں اس وقت 2 سپر پاورز چائنا ہے, ساتھ ہی جو ہے رشیا ہے, اور امپورٹنٹ کنٹریز جیسے پاکستان, انڈیا, ایران, اس ریجن کے ذرا اپنے سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف بھی اشارہ کیا. اور ان سب کا کنسرن جو ہے وہ ناٹ ٹو بی سینک, میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ تھوڑا سا پراکسیز کا جو ہندوستان کا اور پاکستان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, یا ایران اور پاکستان کے تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں, لیکن اوورآل جو میں سمجھتا ہوں جو فوکس ہوگا وہ یہ ہے کہ اسٹیبل افغانستان. ابھی اسٹیبل افغانستان میں ڈیفینیٹلی کچھ چائنا کے کنسرن ہے ETIM کے حوالے سے, کچھ تاجکستان کے کنسرن ہے, کچھ داعش کے ایران کے کنسرن ہے, کچھ پاکستان TTP کے کنسرن ہے, کچھ ازبکستان کے جو ازبکستان موومنٹ جو ہے اس کے یہ کنسرن ہے, رشیا کے لیے سافٹ بیلی جو یہ جو سینٹرل ایشین کار جو ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہے, یہ کنٹریز جو ہے. تو یہ میں آئی ایم پازیٹیو وہ ان اے بٹ, اس لیے کہ ابھی افغانستان میں امن جو ہے یہ اس ریجن کے ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے شاید یہ ایک انا کا مسئلہ ہوگا کہ یہاں پہ اگر افغانستان پرامن ہو جاتا ہے تو ان اے پازیٹیو وے میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت اچھا ہوگا کہ وہ سیل کرے اپنے پاپولیشن کو. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیو گریڈ گیم کی جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے یا یورپ جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے لانچنگ پیڈ اگینسٹ چائنا بھی استعمال کر سکتے, کچھ مطلب ہے کہ ڈائیورجنٹ پوائنٹ آف ویو آ رہی ہے. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی افغانستان میں امن ہو. اسی طرح ایران کے لیے اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو داعش کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں انسٹیبل افغانستان جو داعش کے لیے پرولیفریشن آف داعش کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوگا انسٹیڈ آف بینگ جو ہے اسٹیبل ون, ویدر طالبان آر ان دا سیٹ اور somebody else in the seat. The same is for Central Asian country. رشیا کے لیے اور چائنا کے لیے میرے خیال میں it is a matter of ego now. جس طرح رشیا کے جو بیانات آئے جب کابل فال کر گیا اور جب امریکی نکل گئے, تو رشیا کی طرف سے, روس کی طرف سے جو بیانات آئے وہ ایسے تھے جیسے کہ ٹانٹ وہ کر رہے تھے. وہ بھی اسی طرح نکلے تھے رشینز کسی دور میں. رشین نے یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ دے کوئٹ افغانستان ان اے مچ بیٹر وے. ان کی جو وڈرال تھی وہ تھوڑا سا آنریبل وڈرال تھی اور تھوڑا سا آرگنائز تھی, بٹ دا وے امریکن جس طرح وڈرال کر گئے ڈس آرگنائزڈ اور پورا افغانستان. اچھا ایک پوائنٹ بڑی اچھی ہے اسی بات سے حسن خان صاحب کی کہ جو ہم ابھی تھوڑی سی پہلے بات کر رہے تھے فلرٹیشن کی طالبان اور امریکہ کے درمیان, کہ متقی صاحب نے بھی آج جو ہے وہ بڑی پیار سے وہ کہہ دیا کہ امریکہ بڑا ملک ہے, دل بھی بڑا ہونا چاہیے, دل بھی بڑا ہونا اور پھر وہ ادھر سے ابھی ایوریل ہائنز جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں, ہیرنگ میں US کانگریس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت, ہمیں یمن سے ہے, عراق سے ہے, سیریا سے. تو اب اس کے تناظر میں میرے خیال میں اگر وہ اسکیپٹسزم جس کا اظہار ابھی ڈاکٹر عرفان نے کیا ہے, جس کی ایک بنیاد ہے کہ ابھی تک شنگھائی تعاون تنظیم نے کوئی علاقائی مسئلہ حل نہیں کیا, پلیٹ فارم ضرور دے دیا ہے, امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے, یہ دوشنبے کا اجلاس جو ہے تھوڑا سا رستہ ہموار کرنے میں, افغانستان کی سیٹ آبزرور ریسٹور کرنے میں, تو یہ شاید امریکی حکومت کو بھی امپیٹس دے سکتا ہے کہ وہ بھی اسٹیپ فارورڈ کریں اور بقول متقی صاحب کے دل بڑا کرے اور آگے بڑھے. کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں, میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حسن خان اور صاحب پاکستان بھی یہی کوشش کر رہا ہے, حسن خان صاحب نے بھی بات کی, ہم نے بھی پہلے یہ ڈسکشن کی, یہ جتنی بھی خواہشات اور خدشات ہیں دنیا کی, خاص کر ریجن کی میں کہوں گا, پھر باقی دنیا کو لے کر
افغانستان کے متعلق جتنی بھی خواہشات و خدشات ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ افغان سیکیورٹی اینڈ سٹیبلٹی پہ ہے. جب تک افغانستان میں سیکیورٹی اینڈ سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس میں سے کوئی خواہش یا کوئی خدشہ ایڈریس ہونے والا نہیں ہے. ریجن اس بات کو انشاءاللہ تعالی ریئلائز کر جائے گا میرے خیال میں ایونچولی. ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ٹو پلے ہارڈ ٹو گیٹ کریں گے, مطلب وہ پوز کریں گے, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کا حصہ ہے, مگر ایونچولی دے ول فال ان لائن. مطلب وہ اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے کہ طالب کے علاوہ, کیونکہ طالب کو ہٹا کے ویری سمپل ایکویژن, آپ طالب کو ہٹا دیں تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد جنگ ہے. جنگ کے بغیر تو طالب نہیں جانے لگا. 20 سال اس نے پہلے جنگ کی ہے, اتنا اسلحہ اس نے جمع کر لیا کہ اگلے 40 سال وہ اور لڑ سکتا ہے. ہمت کی کمی نہیں ہے اس میں, اس نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے. تو اب میرے خیال میں اگر کوئی بھی پروڈنٹ ملک ہوگا, کوئی بھی پروڈنٹ پالیسی میکر ہوگا, وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر اپنی پالیسی بنائے گا. ٹھیک ہے مشکل کرے گا, اس کے لیے شرائط رکھے گا, اپنی خدشات کا اظہار کرے گا, مگر ایونچولی وہ طالب کو وہ کرے گا. اس کو دیکھ کر جب ریجنل انگیجمنٹ ہو جائے گی تو پھر ایونچولی مطلب پہلے پہلے نیبرہڈ, پھر نیئر نیبرہڈ, اور پھر آہستہ آہستہ آگے جاتے ہوئے لارجر ایشیا, مڈل ایسٹ, پھر آخر میں یورپ اور امریکہ, کیونکہ امریکہ کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے, خفت کا سامنا ہوا ہے. اچھا تو یہ ہوتا کہ اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ کر اس کا اظہار ہی نہ کرتے اور آگے بڑھ کر طالبان کو وہ ایکسیپٹ کرتے. وہ تو اشرف غنی صاحب نے خود کام خراب کیا. اگر وہ کمپرومائز پہلے کر لیتے تو ایک بڑے آنریبل طریقے سے, آرگنائز طریقے سے یہی ہو جاتا جو ابھی ہے, لیکن آرگنائز طریقے سے. اچھا ویری کوئکلی, اب تو اگر جنگ, اگر یہ انگیجمنٹ کچھ ممالک جو دوشمے, اب ہم دیکھیں گے 2 دن بعد, لیکن اگر وہ ان کے کوئی خدشات ہیں طالبان سے ڈیل کرنے میں کچھ ممالک کے, تو ان کے پاس ایکچولی اب کوئی ویکل بھی نہیں ہے جس کو سپورٹ کریں, کیونکہ 2001 کے برعکس اس وقت جو ہے نہ ناردرن الائنس ہے اس طریقے سے, اور احمد مسعود صاحب بھی جو ہیں وہ ان کے جو سننے میں آ رہا ہے, اور اس پہ آپ بھی تبصرہ کریں بھی حسن صاحب, کہ سننے میں جو آ رہا ہے وہ ان کے ٹوٹل وہ کشتیاں جلانے کی بات نہیں کر رہے, ان کی بھی خدشات ہیں اور وہ کمپرومائز چاہ رہے ہیں. دیکھیں اصل میں یہاں پہ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلٹی تو چاہتے ہیں, لیکن پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کنٹریز جو ہیں یہ اپنا انفلوئنس بھی چاہتی ہیں. افغانستان میں یہ لوگ اپنا انفلوئنس بھی چاہتی ہیں, جو کہ جس سے مسئلہ بن رہا ہے. اگر ہم رشیا کی بات کریں, اگر ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ میں اگر ایران یا انڈیا کی ایون بات کر لیں, وہ اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. یہاں پہ کنٹسٹیشن ہو رہی ہے, یہ اسی کی وجہ سے میں یہ جو ایس سی او ہے, انفلوئنس کس کے ذریعے چلائیں گے حسن صاحب؟ مطلب کوئی ہے نہیں وہاں پہ اب, یعنی جیسے 2001 میں ان کا ویکل ایک تھا ناردرن الائنس, تو ناردرن الائنس تو اب بھائی افغانستان کے بارے میں جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ویری ہسٹوریکل پیکج, 50 ایئرز آلموسٹ آف کانفلکٹ جو ہے, اور اس میں کبھی پازیٹیو نیوز بہت کام آئے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ لگا کہ ابھی ہم کہتے ہیں اس ایگریمنٹ کے بعد پیس ہوگا, اس ایگریمنٹ کے بعد اس چینج کے بعد پیس ہوگا. تو اٹ از کوائٹ نیچرل جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسکیپٹسزم ہے, لیکن رے آف ہوپ جو ہے, ایک تو طالبان نے ابھی کافی, جو متقی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اٹ واز کوائٹ ریزنیبل, ون فارن منسٹر واز اسپیکنگ, اور یہ نہیں تھا کہ کوئی مچوازم تھا, کوئی ویکٹری اسپیچ تھی یا کوئی دنیا کو تھریٹ تھا, بلکہ دنیا کے جو, یہاں تک اس نے کہا کہ وی آر غور کر رہے ہیں کہ عورتوں کو, وی آر کنسیڈرنگ ٹو انکلوڈ ویمن ان دا کیبنٹ. میرے خیال میں یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو ان کی طرف سے وہ سگنل دنیا کو ملے. ابھی اب بلنکن کو دیکھیں, بلنکن کی سٹیٹمنٹ جو تھی, جو اس نے وہ کمیٹی کو جب وہ کر رہے تھے, تو ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ طالبان کیم تھرو ایکٹ آف ٹیرر یا وائلنس کے, کہتے سیول وار, ان وہ جو پلڑا تھا وہ ڈومیننٹ ہو گیا نا, دے ٹک اوور پاور. تو سافٹ ابھی یہ جو $1 بلین جو کمٹ ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سافٹننگ ہو رہی ہے. کچھ کنسرن ہے, انڈیا کے بھی ہے, ایران کے بھی ہے, شاید پاکستان کے بھی ہوں گے اس طرح, لیکن جو متفق ہیں سب اس بات پہ ابھی تک کسی نے, وہ یہ ہے کہ افغانستان جو پرائرٹی نمبر 1 ہے وہ اینڈ آف دا کانفلکٹ ہے, کہ یہاں پہ جنگ کا خاتمہ ہو. اس کے بعد یہ جو پیریفرل, تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو باقی ایشوز ہیں اس کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور دیکھیں اس وقت مجھے کوئی ایسا ملک بتائے جو افغانستان کے بارے میں, دیکھیں یہ جو دوحہ میں فرینچ فورن منسٹر کا اور قطری فورن منسٹر کا, تو وہاں بھی دیر از آلیو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں, ایڈجسٹ کریں, دنیا کے جو کنسرن ہے جس طرح آپ ایڈریس کر رہے ہیں, دا ٹیسٹ آف دا فوڈنگ از ان ایٹنگ. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر آبزرونگ, وی آر لوکنگ ایٹ دیم, ویٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو, پھر دیکھیں پاکستان از پلینگ اے ویری میجر رول,
ہمارا تو یہ خیال تھا کہ پاکستان کو تھوڑا سا سائڈ سٹیپ ہونا چاہیے کیونکہ فرنٹ فٹ پہ آ کے افغانستان میں سینسٹیوٹیز ہے, حساسیت ہے, لیکن the way I think Pakistan ambassador in Kabul, the way he is conducting himself, the way he is conducting all the show, so that's quite I think encouraging ہے. تو یہ ہے کہ سب کی نظریں پاکستان پہ بھی ہے اور پاکستان چاہ بھی رہا ہے کیونکہ دیکھیں افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ Obviously پاکستان کو ہوگا, سب سے زیادہ نقصان جنگ کا پاکستان کو ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی آج دیکھیں پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ پیوٹن سے ڈسکشن, so definitely they were not talking of the weather of Moscow or Islamabad, they were most definitely will be talking about اچھا ہے ویسے by the way دونوں جگہوں پہ دونوں جگہ پہ ویدر اچھا ہے, لیکن they will be talking about what is going on in Kabul. اسی طرح چائنا کے ساتھ جو پاکستان نوٹ شیئرنگ ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہے, ایران کے ساتھ جو نوٹ شیئرنگ ہو رہی ہے, اس کا مطلب پھر یہ جو انٹیلیجنس چیف کی کانفرنس جو پاکستان نے انیشیٹ کی, سو دیز آر دا پازیٹیو اینڈ آئی تھنک وہ میسج جو ہے پاکستان اکراس دا بورڈ جو وہ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ یار جو بھی ہے ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ وہ سیکرٹری بلنکن نے بھی کہا کہ ڈی فیکٹو جو ہے طالبان آر دا رولر آف افغانستان. یہی پاکستان کا بھی موقف ہے, یہی امریکہ کا بھی موقف ہے, یہی رشیا کا بھی, یہی چائنا کا ہے. تو دیٹس دا ریزن کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اچھا یہاں پہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ کانفرنس مطلب پازیٹیو ہوتی ہے افغانستان طالبان رجیم کے لیے یا نیگیٹو آؤٹ کم ہوتا ہے, ایک تو طالبان کی جو اپنی رجیم ہے انٹرنل کنسولیڈیشن کی, اپنی ٹیریٹری کے اوپر کنٹرول کی, اور وہاں پہ کس قسم کا وہ لوگ نظام لا رہے ہیں اور کیسے لوگوں کو آگے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اینڈ دین دا چائنیز پارٹنرشپ ان ہیئر. میرے خیال میں یہ اگر اس کا کوئی بھی نتیجہ. ڈاکٹر صاحب میرا بالکل وقت ختم ہو چکا ہے اور میں محسوس صاحب آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کو ابھی آخری ورڈ پاکستان کی ہے to Afghanistan, to peace in Afghanistan, to acceptance of recognition of Taliban government by the rest of the world. Pakistan is the key. ونڈرفل. اور اسی پہ ختم کرتے ہیں اور میں آخری میں بس میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, وہ بڑی زبردست مجھے دل پہ لگی ہے وہ جو متقی صاحب نے اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے کابل میں, وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ بڑا ملک ہے, دل بھی بڑا ہونا چاہیے, اور ساتھ پھر وہ جو فلرٹیشن ہو رہی ہے جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ایوریل ہائنز وہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ افغانستان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, یہ چیزیں ہم پہ نظر رکھنی ہے. اور دوشنبے 2 دن بعد ہے اس پہ بھی رکھیں گے. میں حسن خان آپ کا, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عرفان اور محسوس صاحب سیف اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور کل ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.